آج دل میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ ہم نے ایک بہت ہی مبارک پاک مہینہ پایا، اور دکھ اس بات کا کہ اب ہم سے یہ بابرکت بھرا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ اور یہ رمضان ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ عادت چاہے کوئی بھی ہو، اچھی بری سب چھوڑی جا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو تھوڑی الگ ہونے والی ہے کیونکہ آج دل میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ ہم نے ایک بہت ہی مبارک پاک مہینہ پایا، اور دکھ اس بات کا کہ اب ہم سے یہ بابرکت بھرا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ماہ رمضان کی۔ رمضان کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ آخر ہم پورے سال اس بابرکت بھرے پاک مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تب مانو ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت چاروں طرف سے برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب وقت آیا ہے اسے الوداع کہنے کا۔ الوداع ماہ رمضان۔ ہماری زندگی میں رمضان کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری زندگی، ہمارے دل کو پوری طرح سے بدل دینے والا مہینہ ہے۔ آخرکار اس بابرکت بھرے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی جن شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آخرکار اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت برساتا ہے، اور یہی نہیں، اس مہینے میں کیا گیا ہر چھوٹے سے چھوٹا نیک کام کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب کئی گنا ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر ہر مسلمان اس بابرکت بھرے مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس کا نام ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رمضان تو ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تب ہی ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور یہ رمضان ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ عادت چاہے کوئی بھی ہو، اچھی بری سب چھوڑی جا سکتی ہیں۔ آخرکار اس مہینے میں ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، غصہ کرنے سے بچنا چاہیے، اور ہر طرح کی برائی سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف کوئی اس رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر روزہ تو رکھ لیتا ہے، لیکن اپنے ویوہار میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہ کر پاتا، تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا اصلی مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس رمضان میں ہم سے بہت ساری خوبصورت یادیں بھی جڑ جاتی ہیں۔ خوبصورت یادیں جیسے شہری کے سمے الارم بجنا، نیند میں اٹھ کر شہری کرنا، پورے دن بھوکا پیاسا رہنا، اور پھر شام کے وقت افطار کا انتظار کرنا۔ افطار کے وقت جب اذان ہوتی ہے تب ہی ہر مسلمان پہلا نوالا یا پھر پانی کی گھونٹ پیتا ہے، اور سچ میں اس وقت جو سکون ملتا ہے وہ سکون شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد سے جب تراویح کی آواز سنائی دیتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سب ماحول ہی دل کو اصلی سکون دیتا ہے۔ اور آخر کے رمضان کے 10 دن جن میں ہر مسلمان اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا سب سے آخری حصہ، سب سے خاص آخری عرصہ ہوتا ہے۔ ان آخری 10 دنوں میں ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کیونکہ ان آخری 10 دنوں میں ایک رات جو سب سے خاص بتائی گئی ہے،
جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں میں سب سے بہتر بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان اس ایک رات میں اللہ کی سچے دل سے عبادت کرے تو اللہ اس کے تمام سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اب وقت آیا ہے اس ماہ رمضان کو الوداع کہنے کا، اور یہ بات سوچ کر آج بھی دل بہت اداس ہو جاتا ہے کہ اب رمضان ہم سے رخصت ہونے کو آیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بے شک کئی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت پاک مہینہ رمضان دیا، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو عادتیں ہم نے اس رمضان سے سیکھی ہیں، جو عادتیں ہم نے اس رمضان میں چھوڑی ہیں، وہی پورے سال جاری رہیں۔ اور اگر اس رمضان میں ہمیں جانے انجانے میں ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے آج ہی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، ہماری نمازوں کو قبول فرمانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، اور اسی طرح ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمانا، کیونکہ اب وقت آیا ہے اس ماہ رمضان کو الوداع کہنے کا۔ الوداع ماہ رمضان۔